القادری یونیورسٹی میں طلبہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھائی جا رہی ہے، اسلام کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا کہ عمران خان صاف نیت سے پاکستانیوں کو یہ تعلیمات کیوں دے رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسے کرپٹ پریکٹسز وہ اپنے پروجیکٹس میں کرتے ہیں، وہ عمران خان کے پروجیکٹس کو بھی ہائی جیک کر کے وہاں پہ بھی اپنا لچ تلیں۔ جنرل عاصم خنزیر کی یہ سہولت کار، اس کی ٹاؤٹ جنرل رانی چاہتی ہے کہ عمران خان کے پروجیکٹ اس کے قبضے میں آ جائیں، جن کے اوپر وہ اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا نام لکھے اور اپنے طریقے سے ان کو چلانے کی کوشش کرے۔ خود ایک ادارہ چلانے کے قابل نہیں ہے، ایک سکول چلانے کے قابل نہیں ہے، اور چاہتی ہے کہ عمران خان کی قائم کردہ یونیورسٹی کو یہ چلائے۔ اس نے بکواس کی، آپ نے سنی ہوگی، کہتی ہے القادر یونیورسٹی میری تحویل میں آ گئی ہے، اب وہاں دنیا کے ساتھ مذہب کی تعلیم دی جائے گی، اب وہاں جادو ٹونا کرنا نہیں سکھایا جائے گا۔ یہ حرام کی تخم، یہ ساری زندگی گند کرنے والی غلیظ عورت یہ اسلام کی تعلیمات لوگوں کو سکھائے گی، یہ پاکستانیوں کے بچوں کو، یہ قوم کو اسلام کی تعلیمات سکھائے گی۔ آپ جانتے ہیں اس کا کردار کیا ہے؟ جو تعلیم اس نے گیراج میں حاصل کی، یہ وہ پاکستانیوں کو سکھائے گی۔ یہ اپنے باپ کے ساتھ مل کے لوگوں کی، بیوروکریٹس کی، سٹنگ جنرلز کی، پولیس آفیسرز کی گندی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کرنے کا کاروبار کرنے والی اسلام کی تعلیم دے گی۔ یہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ میں آپ کو اسلام کی تعلیم سکھاؤں گی، یہ یونیورسٹی اب اسلام کی تعلیم سکھائے گی، جادو ٹونا نہیں سکھایا جائے گا۔ آپ کو پتہ یہ تہمت لگا رہی ہے بشرا بی بی پہ جادو ٹونا کرنے کی، لیکن خود اس کی حرکتیں دیکھیں، یہ گندی فلموں کا کاروبار کرنے والی، یہ جادو کا گلاس اٹھا کے خود گھومنے والی، جادو ٹونا خود کرنے والی یہ بڈھی چڑیل پاکستانیوں کے بچوں کو، پاکستانیوں کو اسلام کی تعلیم سکھائے گی۔ دعوے تو یہ کرتی ہے کہ اس کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے، جس کی نمائش یہ روز کرتی ہے۔ سعودیوں اور قطریوں کو اس نے ثابت کیا ہوا ہے کہ یہ کتنی مذہبی ہے، اس کا تعلق کتنا مذہبی گھرانے سے ہے۔ متحدہ عرب امارات کا وہ جو محمد بن زید آیا ہوا تھا، اس کے سامنے جو اس نے مذہبی گھرانے کی تعلیمات کا ثبوت دیا، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کیسے گلچھرے اڑا رہی تھی، آپ نے دیکھا تھا کیسے جذباتی اور گرم جوشی کے ساتھ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے مسل رہی تھی، پوری دنیا کے سامنے، پوری قوم کے سامنے بے غیرتی اور بے شرمی کا اظہار کرنے والی، جادو ٹونے والے گلاس اٹھا کے گھومنے والی یہ جادوگرنی، یہ پاکستانیوں کو اسلام کی تعلیمات دے گی۔ جتنی ان کو اسلام کی سمجھ ہے وہ تو ان کے کردار سے ٹپکتا ہے، پوری قوم جانتی ہے۔ اس کا جو سابقہ شوہر تھا، جو اب اس کے کاغذوں میں نہیں ہے، اس کا فلسفہ بھی آپ جانتے ہی ہوں گے۔ ان دونوں کی جوڑی کا آغاز گیراج سے ہوا تھا، ختم پتہ نہیں کب ہوا، لیکن دنیا جانتی ہے، قوم جانتی ہے کہ اب یہ دوسروں کی شادیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تصویر کھچاتے ہیں۔ اس کا فلسفہ آپ جانتے ہیں۔ ہم سوری ٹو سے کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم بستری کے لیے آپ کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی فلسفے پہ عمل کرتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ گراج میں معاملات سیٹ کیے، اور یہ اپنے باپ کے ساتھ مل کے پاکستان کے بااثر لوگوں کی گندی فلمیں ریکارڈ کر کے ان کو بلیک میل کر کے اپنے کام نکلوانے والی، شاید جنرل عاصم خنزیر کی گندی ویڈیو اپنے پاس رکھ کے خود چیف منسٹر پنجاب بننے والی، یہ پاکستانیوں کو القادر یونیورسٹی میں اسلام کی تعلیم دے گی۔ لا حول ولا قوت۔ اور اس کو ڈرامے کرنے کا اتنا شوق ہے، یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، اس کو ضرورت پڑتی ہے یہ نوٹنکی کرنے کی کہ لوگ اس پہ جان نچھاور کرتے ہیں، ینگ جنریشن اس کو آئیڈیالائز کرتی ہے، طلبہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ پسند کرتے ہیں تو تمہیں یہ دکھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تمہیں اپنا کیمرہ کرو ساتھ لے کے پورا فوٹو شوٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ پوری فلم بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ٹک ٹاک پہ لگانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ تمہیں یہ دکھانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ تم لوگوں کے لیے کچھ کر رہی ہو اور لوگ تمہیں چاہتے ہیں؟ ضرورت ہی تمہیں اس لیے پڑ رہی ہے لوگوں کو شو کرنے کی، کیونکہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، لیکن تم نے پروپیگنڈا کرنا ہے، تم نے یہ ثابت کرنا ہے۔ عمران خان تو کبھی کیمرہ کرو لے کے نہیں لوگوں کے سامنے گئے تھے، اور یہ جو غریبوں کی بچیوں کو پوری دنیا کے سامنے مذاق بناتی ہے، ان کو بلاتے ہیں، ان کو انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ آپ نے اس نوٹنکی کے سامنے جا کے کیسے ایکٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو جذباتی انداز میں جا کے جپھا مار لینا ہے اور رونا شروع کر دینا ہے۔ کیا یہ تم لوگوں کی بچھڑی ہوئی ماں ہے جو اس کو دیکھے، اس کو مل کے تم لوگ رو رہے ہو؟ بندہ ان بچوں سے پوچھے تو کیا ان سے بندہ کیا پوچھے؟ ان بیچاروں کو تو ادراک ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ان کے مستقبل کے ساتھ اس کا پیو، اس کا چاچا، اسی پوری کتے کی نسل کھلواڑ کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں۔ شاید وہ ایک دن کی اٹینشن، ایک دن کی پذیرائی، ایک دن کے پروٹوکول کے بعد تھوڑے ہوپ فل ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ ان کے لیے کچھ کر رہی ہے، لیکن انہیں نہیں اندازہ کہ اس کے یہ الفاظ صرف رسیلے ہیں، یہ اندر سے بڑی زہریلی ہے، یہ ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتی ہے، یہ ان کی ذات کو، ان کی اپیرنس کو، جیسے یہ نظر آتے ہیں غریب لوگ، جیسے پاکستانی عام دکھتے ہیں، یہ ان کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے، یہ پروپیگنڈا کے لیے، اپنی ٹک ٹاک ویڈیوز کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اور اس نے شاید 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان میں اپنا اور اپنی والدہ صاحبہ کا تھوبڑا بھی ایک چیپٹر بنا کے ایڈ کر لیا ہے، اپنی خدمات لوگوں کو بتا رہی ہیں۔ I'm not sure کہ اس چیپٹر میں کیا لکھا ہے۔ اس چیپٹر میں شاید اس نے یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کی ماں نے کیا کچھ کیا، I don't know کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ She's not in this world anymore, so I'm not gonna talk about her۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے اس چیپٹر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے گراج کیسے فتح کیا، اس نے ویڈیو پروڈکشن کیسے شروع کی، اس نے عربیوں کو کیسے مات دی، یہ مڈل ایسٹ سے کیسے سرمایہ کاری لے کے آتی ہے؟ یہ خدمات اس نے اس چیپٹر میں ایڈ کی ہوں گی۔ اب خود سوچیں ان کو یہ حرکتیں کیوں کرنی پڑتی ہیں، ان کو اپنے آپ کو کیوں پروموٹ کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ عوام ان کو جوتے کی نوک پہ نہیں لکھتی، اس لیے ان کو یہ سارے تردد کرنے پڑتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو دکھانا پڑتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا۔ لوگ جانتے ہیں تم لوگوں نے حقیقت میں کیا کیا۔ اس کی یہ بونڈی حرکتیں دیکھ لیں، اپنے نام کے
बुक्स में चैप्टर इंक्लूड करवाने। आप खुद अंदाजा लगाएं कि इमरान खान कभी ऐसा करेंगे? क्या वो ऐसे किसी किताब में अपने नाम का चैप्टर इंक्लूड करवाएंगे कि लोगों देखो मैंने पाकिस्तान के लिए ये कर दिया? He will tell everybody कि आपकी जरूरियात क्या है, मैंने आपको क्या बना के दिया है, आपको आगे क्या करना है। लेकिन वो कभी हुकूमत में आके कौम के लिए जो अपनी खिदमत है उनको कभी बुक्स में नहीं डालेंगे, क्योंकि इमरान खान को पता है, पूरी कौम को पता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, कौम के लिए क्या किया है। कौम खुद किताबें लिखेगी, लिख रही है। सोशल मीडिया भरा पड़ा इमरान खान की तारीफ में, इमरान खान की कोशिशों पे, इमरान खान की काविशों पे। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान ने क्या किया है। उस इंसान को जरूरत ही नहीं है कि उसका नाम उसकी जिंदगी पे किसी बुक में कोई एक चैप्टर लिखा जाए। लोग तो हर रोज उसके ऊपर नज़में और गजलें लिख रहे हैं, लोग तो हर रोज उसके कसीदे पढ़ रहे हैं, उसकी कहानियां पूरी दुनिया जानती है। उसको किसी बुक में, किसी टिपिकल मुतालिया पाकिस्तान में जिसने पाकिस्तानियों का बिल्कुल कोई भला नहीं किया, उसमें अपना नाम लिखवाने की इमरान खान को कोई जरूरत नहीं है। कौम जानती है कि इमरान खान की कोशिशें क्या है, लेकिन जनरल आसिम खंजीर की ये सपनी, जनरल आसिम खंजीर का ये पॉलिटिकल डर्टी फेस, ये कौम को इंप्रेस नहीं कर सकेगा। इसका बाप जलील हो चुका है, उसकी सियासत पाताल तक पहुंच चुकी है। इसके पास भी ये पहला और आखिरी चांस है। इंशाल्लाह ये जलील होकर निकले। ये जो ख्वाब देख रही है ना अपने बाप की तरह अगले 40 साल कौम पे रूल करने के, ये कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होंगे। अपनी तरफ से ये अगले इलेक्शन की कैंपेन कर रही है, क्योंकि खान साहब ने कहा था कि 2025 इंतखाबात का साल है। वो इनको पता है कि जनरल आसिम खंजीर ज्यादा देर तक इस हुकूमत को, इस कठपुतली हुकूमत को, अपनी जनरल रानी को संभाल नहीं पाएगा, सपोर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। उसका अपना इक़्तिदार, बल्कि उसके इदारे का 76 साल इक़्तिदार डूबता नजर आ रहा है। पाकिस्तानियों आप डटे रहो, खान के साथ रहो, आपने इनका बाइकआउट जारी रखना है। ओवरसीज पाकिस्तानियों आपने तरसीलाते ज़र में कमी करके रखनी है। इमरान खान ने 8 फरवरी को यौम सियाम मनाने की कॉल दी है, आपने इमरान खान की कॉल पे भरपूर लब्बैक कहना है। आपने इन बेगैरतों को इनकी औकात याद दिला के रहना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अगर किसी ने किसी तरह की भी कोई शरारत करने की कोशिश की, कोई भी नास्टी प्ले करने की कोशिश की, तो मैं ये ज़रूर आज आपको बता दूं कि मेरे पास इससे भी बड़े सबूत हैं, इससे भी बड़े सबूत हैं। और मुझे मजबूर ना किया जाए, क्योंकि उसमें नाम है। मैं नहीं चाहती कि वो नाम जो है इस वक्त में उनको सामने लेके आऊँ। अगर मैंने लड़ाई करनी होती, मैंने कोई ऐसी डर्टी गेम खेलनी होती, तो मैं वो वीडियोस सामने ले आती। मुझे एहसास है कि वो बहुत हसास वीडियोस हैं, उनके अंदर बहुत सेंसिटिव मटेरियल है, उसके अंदर सिटिंग लोगों के नाम हैं। उसके ऊपर बड़ा मैंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा पॉइंट लाना चाहिए, कोई मोड़ ऐसा आना चाहिए कि मुझे वो सब बताना पड़े कौन। आपके पास नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित करने के लिए बहुत सारी वीडियोस अभी भी मौजूद है। क्या जज अरशद मलिक की वफात के बाद वो वीडियोस की दफन हो गई हैं, या आप मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही हैं? जो वीडियोस कभी दफन नहीं होती, वो वक्त आने पे जब मियाँ साहब मुनासिब समझेंगे वो उसको इस्तेमाल करेंगे। जी नाज़रीन, वीडियोस कभी दफन नहीं होती, बड़े सबूत हैं, नाम है, वो बहुत हसास सिटिंग लोगों के नाम है। और जब आप 2019 के इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखते हैं, नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने का रास्ता भी हमवार होता है। मुराद शरीफ साहब जो केसेस चल रहे थे, आप हुकूमत में थे, जब आप लोगों को ब्रीफिंग मिलती थी केसेस के बारे में बताया जाता था कि अब वो केसेस जो हैं उनकी भी स्पीड स्लो हो गई है। और इसके बाद जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक शुरू हुआ, क्या कोई अहम शख्सियात हैं जो कि ब्लैकमेल हुई हैं, जिनके नाम है इस हवाले से वो बहुत हसास सिटिंग लोगों के नाम है? आप लोगों ने कोई तहकीकात की है कौन से सिटिंग लोग हैं जिनकी वीडियोस हैं और बड़े सबूत हैं, और उसके बाद से नास्टी प्ले किसी ने किया तो वार्निंग भी दी गई? देखिए अरशद भाई, इसके ऊपर तो मैं एक शेर में ही जवाब देता चलूँ कि हमेशा ही नहीं रहते कभी चेहरे निकाबों में, सभी किरदार खुलते हैं कहानी ख़त्म होने पर।